الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد. حضرات، روزے کے علاوہ جتنی عبادتیں ہیں وہ سب ظاہری شکل کے ساتھ ادا کی جاتی ہیں. مثلا نماز پڑھتا ہے آدمی، رکوع اور سجدہ کرتا ہے جس کو سب دیکھتے ہیں. حج کرتا ہے تو سینکڑوں آدمی کے ساتھ سفر میں جاتا ہے. زکوٰۃ میں بھی کم سے کم ایک آدمی دیتا ہے اور ایک آدمی دیتا ہے. لیکن اس کے برعکس روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کو اللہ اور بندے کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں جان سکتا. روزے کی اس حیثیت کو سامنے رکھیے اور غور کریے کہ جو آدمی حقیقت میں روزہ رکھتا ہے چوری چھپے کچھ کھاتا نہیں ہے، سخت پیاس کی حالت میں ایک قطرہ پانی حلق سے نیچے نہیں اتارتا اور شدید بھوک کی حالت میں کوئی چیز نہیں کھاتا. اللہ کے عالم الغیب ہونے پر اس کو کتنا ایمان ہے کہ وہ جانتا ہے کہ میری ساری حرکتیں ساری دنیا سے چھپ سکتی ہیں لیکن اللہ سے نہیں چھپ سکتی. کیسا خوف اس کے دل میں ہوتا ہے کہ بڑی سے بڑی تکلیف اٹھا لیتا ہے لیکن کوئی ایسا کام نہیں کرتا جو روزے کو توڑنے والی چیز ہے. اور یہ آزمائش لگاتار 1 مہینے تک اللہ اپنے بندے کو اس آزمائش میں ڈالتا ہے، اور جب اس آزمائش میں روزے دار پورا اتر جاتا ہے تو اس کے اندر یہ استعداد، یہ صلاحیت، یہ قابلیت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ دوسرے بڑے بڑے گناہوں سے بچ سکے. یہی وجہ ہے کہ مفکر اسلام ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ رمضان کے مہینے کا روزہ چھوٹا روزہ ہے. بڑی عجیب بات کہتے تھے، لوگ چونک جاتے تھے جب وہ کہتے تھے. وہ کہتے تھے کہ رمضان کے مہینے کے روزے میں حلال چیزوں سے روکنے کو کہا گیا ہے، لیکن مولانا کہتے تھے ایک روزہ اور ہے جو بالغ ہونے سے لے کر موت کے آخری سانس تک روزہ ہے، وہ اسلام کا روزہ ہے. رمضان کے روزے میں حلال چیزوں سے روکا گیا، اسلام کے روزے میں حرام چیزوں سے روکا گیا. کوئی آدمی اگر حلال چیزوں سے رک رہا ہے چند گھنٹے اور حرام چیزوں سے نہیں رک رہا ہے تو پھر روزے کا مقصد کبھی حل نہیں ہوگا. اور روزے کا صرف ایک مقصد قرآن نے بیان کیا جو اس کی اسپرٹ اور اس کی روح ہے کہ خدا کی منع کی ہوئی ہر چیز سے رک جائے. تقویٰ کو جو حوا اور عجوبہ بنا رکھا، تقویٰ مانے بچنے کی ہے، یعنی خدا کی منع کی ہوئی ہر چیز سے بچے، رک جائے. کل میں ایک سیلون میں گیا تھا، وہ روزے کی اپنی بتا رہے تھے کہ میں اتنا مجاہدہ کر رہا ہوں مختصر، لیکن گندی پکچر لگائے ہوئے دیکھ رہے ہیں. یعنی آپ روزے میں کس سے رکے بھائی؟ آپ پانی سے رکے ہیں نا، پانی پینا حلال ہے. آپ روٹی سے رکے ہیں نا، منقوہہ سے اپنی خواہش پوری کرنے سے رکے ہیں نا، یہی 3 چیزوں سے رکے ہیں آپ. یہ حلال چیزوں سے آپ رکے ہیں اور آپ ایک گندی فحش بےہودہ ننگی پکچر دیکھ رہے ہیں اور روزہ ہے. خدا کی قسم ایسا روزے دار قیامت تک روزہ رہے، خدا کے یہاں اس کو کچھ نہیں ملنا ہے، نہ یہاں نہ وہاں. یہ ہے زوال یافتہ قوم کی پہچان کہ جب اس پر زوال آتا ہے تو اسپرٹ ختم ہو جاتی ہے، ڈھانچے باقی رہتے ہیں. اچھا، اگر ہماری اسپرٹ کیا ہے؟ ہماری اسپرٹ روح ہے نا. اگر روح نکل جائے تو آپ کو کوئی آدمی کہنے کے لیے تیار نہیں، ڈیڈ باڈی آپ کا نام رکھا جاتا ہے. آپ کا نام بھی بدل جاتا ہے، آپ کو مرحوم کہا جاتا ہے. آپ کے کپڑے بھی بدل جاتے ہیں، آپ کے کپڑے کا نام کفن ہو جاتا ہے. روزے میں خالی ڈھانچہ ہوگا، باقی سب اپنی مرضی چلے گی. خدا کو ایسے روزے داروں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آگے بڑھتا ہوں بہت اختصار کے ساتھ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ ہے کیا؟ ذرا سمجھیے تو پیغمبر کے الفاظ سے کہ آدمی کا ہر نیک عمل کچھ نہ کچھ بڑھتا ہے، یہاں تک کہ ایک نیکی 10 گنا
سے لے کر 700 گنا تک بڑھتی ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ روزہ اس سے مستثنا۔ روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں اس کا جتنا چاہوں گا اتنا بدلہ دوں گا، 700 گنا اور 10 گنا نہیں۔ اللہ نے کہا ہٹاؤ یہ سب حدیں۔ ہر نیکی کی اللہ نے بتا دیا کوئی حد ہے، اس کی ترقی کی ایک لمٹ ہے، لیکن روزے کی ترقی کی کوئی لمٹ نہیں، کوئی حد نہیں۔ اللہ نے فرمایا میں جتنا چاہوں گا دوں گا۔ اس لیے تو پیغمبر نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف۔ ایمان اور احتساب دو جملہ پیغمبر نے فرمایا، دونوں پر بولنا تو بہت مشکل ہے، میں اختصار کے ساتھ کچھ چیزیں اس پر کہوں کہ آگے نکلوں گا۔ ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھنے کی بات کہی نا، کہ ایمان سے مراد یہ ہے کہ ایمان میں بندے نے اپنے مالک یعنی اپنے خالق سے جو معاہدہ کیا ہے وہ معاہدہ ذہن میں تازہ رہنا چاہیے۔ تصریح کا وقت نہیں ہے، ورنہ تو بہت تھوڑا سا وقت ہے، ساری باتیں ختم ہو جائیں گی۔ اور احتساب اس کو کہتے ہیں کہ خدا کی رضا مطلوب ہو، صرف اس کی رضا مطلوب ہو، کوئی اور چیز اس میں آ گئی تو پھر کچھ نہیں رہ جائے گا۔ مولانا علی میاں کا یہ واقعہ یاد آ گیا، اور یہ جتنی چیزیں ان کی بتا رہا ہوں میں نے براہ راست اپنے کان سے ان سے سنا ہے، کوئی درمیان میں راوی کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں خود۔ مولانا کہہ رہے تھے کہ کراچی میں ایک صاحب بڑی پابندی سے روزہ رکھتے تھے، تو ان سے پوچھا گیا کہ بھئی آپ روزہ بڑی پابندی سے رکھتے ہیں ماشاءاللہ، کہنے لگے ہم جانتے ہیں آپ کیوں رکھتا ہوں بتائیے؟ کہنے لگے افطار کے وقت کھانے میں جو لذت آتی ہے وہ ہم نے کہیں نہیں دیکھا، اس لذت کے لیے میں روزہ رکھتا ہوں، بتائیے۔ اور سچا آدمی تھا، اس نے بتا دیا، کم سے کم جھوٹا نہیں تھا، یہ اس کی خوبی تھی، یہ اس کی کوالٹی تھی۔ آدمی کی جو خوبی ہے اس کو شرح ہو، کم سے کم سچا تھا، ہماری طرح جھوٹا تو نہیں تھا، صحیح بات بتا دیا کہ میں روزہ صرف اس لیے رکھتا ہوں کہ افطار میں کھانے میں جو مزہ آتا ہے وہ کہاں مل جائے گا غیر رمضان میں، اس کے لیے روزہ رکھتا ہوں۔ تو بھائی اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھنا مقصود ہو تو پیغمبر نے فرمایا جو رمضان کے روزے ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے، یہ دو شرط لازمی ہے، اگر یہ دونوں شرطیں پوری نہیں ہوئی تو رکھتے رہیے، روزہ نہیں ہونا ہے۔ پیغمبر نے فرمایا ایمان اور احتساب کے ساتھ اگر روزے رکھ لے تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ باتیں جب صحیح معنوں میں اللہ کی طرف رجوع کر لیا تو رجوع کرنے کے بعد تو حدیث میں آتا ہے کہ توبہ کرنے والا گناہوں سے ایسا پاک ہوتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ بلکہ میں نے ایک جمعے کو یہاں سورہ فرقان کی ایک آیت سے یہ واضح کیا تھا کہ اللہ قرآن میں یہ کہہ رہا ہے جب کوئی سچی توبہ کرتا ہے تو میں اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیتا ہوں۔ یہ قرآن میں کہا، سورہ فرقان میں، اور بھی دوسری آیات میں بھی کہا۔ لیکن بھائی توبہ تو ہو، توبہ کی شرطیں بیان کرنے کے لیے اس وقت نہیں ہے، لیکن بہرحال میں نے ایک جمعے کو توبہ کی شرطیں بیان کی ہے، لوگوں کے ذہن میں ہوگی۔ تو اگر ان شرطوں کے ساتھ کوئی توبہ کرے اور انہی شرطوں کے ساتھ اگر کوئی رمضان کے روزے رکھ لے تو اس کے گناہوں کے معاف ہونے میں کوئی تردد نہیں ہے۔ اور دوسری چیز جو پیغمبر نے رمضان کے مہینے کے بارے میں بیان فرمایا اور بڑی اہم ہے، بڑی اہم، فرمایا رمضان کے مہینے میں نیکی کرنے میں تیزی سے آگے بڑھنا چاہیے، یعنی اور مہینوں سے زیادہ نیکیاں اس میں کرنا چاہیے رمضان کے مہینے میں۔ بالخصوص انسانوں کی ہمدردی شدت کے ساتھ اندر بڑھ جانا چاہیے، اور اسی پر پوری بات کمپلیٹ کرنا ہے۔ درمیان میں روزے کے سائنٹیفک کچھ فائدے ہیں جس کو جدید سائنس نے جس کو پروو کیا ہے، پورا تو نہیں، اس کی کچھ جھلک لا سکتا ہوں، پورا کروں گا تو وقت بہت زیادہ لگ جائے گا، لیکن میں پہلے یہ بتا دوں کہ رمضان میں لوگوں کی ہمدردی، لوگوں کی محبت بہت شدت کے ساتھ ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ میں اس پر قرآن کی ایک آیت
اور پھر مسلم کی ایک حدیث لاؤں گا اختصار کے ساتھ۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو لوگ دل کی تنگی سے نجات پا گئے وہی لوگ فلاح پانے والے۔ لفظ فلاح آوے تو اس کے معنی علماء نے لکھا ہے کہ دنیا کی بھی ساری کامیابی۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا نہیں یہاں تو میں ایسے تنگی میں رہوں گا، قرآن کے اعلان کے خلاف ہے۔ دین دنیا کی ترقی کی بات پہلے کرتا ہے۔ جو لوگ اپنی بے دینی کو چھپانے کے لیے کہتے ہیں میں تو آزمائش میں ہوں، اس کا جواب اگر دوں گا تو پورا وقت ختم ہو جائے گا۔ صرف اتنا کہہ دے رہا ہوں یہ سب ٹال مٹول کی باتیں ہیں۔ قرآن یہ وعدہ کرتا ہے جو حقیقی دین اپنائے گا اس کو دنیا میں بھی ساری کامیابیاں دوں گا۔ only 23 ایئرس میں وہ صحابہ جو غربت کی وجہ سے زمین پر پڑا ہوا خون بغیر تحقیق کے چاٹ لیا کرتے تھے، یہ دنیا کے صفحے اول کے مالداروں میں ہو گئے تھے سارے صحابہ۔ وہ ابو ہریرہ جو کئی دن بھوکے رہتے تھے وہ بھی بہت بڑے مالدار ہو گئے۔ پریکٹیکل اور تھیوریکل دونوں ثبوت موجود ہیں۔ وہ جھوٹی دینداری ہے جو ہمیں پستی کی طرف لیتی چلی جا رہی ہے۔ تو بہرحال اللہ سے حقیقی تعلق ہے یا نہیں اس کی بھی ایک پہچان بتا دے رہا ہوں، بڑی کڑوی پہچان ہے لیکن ہے یہی، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ قرآن حدیث پورا بھرا پڑا ہے۔ جب اللہ سے حقیقی تعلق ہوتا ہے تو تمام لوگوں کی محبت اندر آ جاتی ہے، بلکہ تفسیر کا وقت ہوتا تو میں بتاتا اس حد تک آ جاتی ہے کہ جانوروں کی محبت بھی ان کے اندر اتنا ہو جاتی ہے کہ اس کی بھی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اس طرح کے کچھ لوگ پریکٹیکل یہاں موجود تھے، ابھی نہیں ہے زمین پر، اور کچھ ہیں میں ان کو جانتا ہوں۔ جانوروں کی بھی محبت بے پناہ ان کے اندر ہوتی ہے، انسان تو بہت اونچی چیز ہوتی ہے۔ تو جتنا اللہ سے تعلق بڑھے گا لوگوں کی محبت دل میں آئے گی، اور جتنا تعلق کمزور ہوتا چلا جائے گا انسانوں کی محبت نہیں نفرت اور کینہ آتا چلا جائے گا۔ محبت تو بہت دور کی چیز ہوگی، نفرت ہوگی اس کی جگہ پر، کینہ ہوگا، اور نہ جانے کیا کیا ہوگا، اور بڑی بڑی تعویلیں کر رہا ہوگا کہ میں تو اس وجہ سے کرتا ہوں، اس وجہ سے کرتا ہوں۔ تو ساری وجہوں کا جواب سورہ نور آیت نمبر 22 میں اللہ نے دیا۔ یہ سورہ نور آیت نمبر 22 کو لانے سے پہلے بھی یہ بتا دوں یہ آیت نازل کب ہوئی تھی۔ واقعہ یہ ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بھانجا تھا جس کا نام مستہ تھا، جو اس کا پورا خرچہ اٹھاتے تھے، وہ پورے سال کا خرچہ اٹھاتے تھے، وہ غریب تھا وہ۔ لیکن جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی اور ہم سب کی ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لوگوں نے الزام لگایا تو یہ بھانجا بھی شریک تھا اس میں الزام لگانے میں۔ تو ابو بکر صدیق نے قسم کھا لیا کہ اب اس کی مدد نہیں کروں گا۔ اس پر اللہ نے جواب دیا وَلَا يَعْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ تم میں جو لوگ خوشحال اور صاحب حیثیت ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں اور مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کی مدد سے اپنے ہاتھ نہ کھینچ لیں، نہ روک لیں۔ ان کو چاہیے، بڑی عجیب بات یہاں اللہ نے کہا، تفصیل کا وقت نہیں ورنہ جو بڑے حیرت انگیز حقائق بھرے پڑے ہیں جس کے لیے کم سے کم 30 منٹ چاہیے۔ اللہ نے کہا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، تمہیں یہ چاہیے کہ انہیں معاف کر دو۔ کیا کرو؟ معاف کر دو، درگزر کر دو۔ آگے جواب دیکھیے اللہ کا۔ اگر اللہ اتنا کہہ کے نکل جاتا تو کچھ تو ہمارے لیے گنجائش نکل آتی، لیکن اللہ نے بڑی عجیب بات آگے کہی، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم واللہ غفور رحیم۔ کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ اللہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ پہلے کیا کہا
کہ تم لوگوں کو معاف کرو اور درگزر کرو. پھر کہا کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ اس آیت کی تصریح حدیث میں موجود ہے جس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، تصریح کا اس کا بھی وقت نہیں ہے، کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے تو ہم دنیا میں لوگوں کے گناہوں کو معاف کریں. اس کی طرف اللہ نے کہا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کرے تو تم لوگوں کو معاف کرنا سیکھو. اب ایک جملہ کہہ کر کے میں، چونکہ وقت بہت کم بچا ہے، میں کچھ اہم اور چیزوں کی طرف آپ کی توجہ لے جانا چاہوں گا. یہاں ایک جملہ صرف یہ کہنے جا رہا ہوں، مسلم کی حدیث ہے، اس سے ہر آدمی اپنا محاسبہ کرے. اگر اس کے مطابق ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو، نہیں ہے تو کوشش کرو، اس لیے سنا رہا ہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا، مسلم کی حدیث ہے، کوئی آدمی جنت میں نہیں جائے گا ایمان کے بغیر، اور کسی آدمی کا ایمان کامل نہیں جب تک وہ آپس میں محبت نہ کرے. بات ختم ہو گئی، تصریح کا وقت نہیں. اب آگے میں روزے پر ایک بات اور عرض کر دوں جو بہت امپورٹنٹ بات ہے. جاپانی سائنٹسٹ جو بہت بڑا بایولوجسٹ ہے، اور نام اس وقت ذہن سے ابھی نکل گیا، ورنہ ابھی 2 منٹ پہلے بھی اس کا ذہن میں نام تھا. اس سائنٹسٹ نے، جس کو 2016 میں نوبل پرائز بھی دیا گیا، اس سائنٹسٹ نے ایک بہت بڑی کھوج کیا. اس نے یہ بتایا کہ جب انسان بھوکا رہتا ہے تو اس کے اندر سے نیوٹریشن، جس کو ہندی میں پوشک تتو، اردو میں غذائیت کہتے ہیں، جب پوشک تتو یعنی نیوٹریشن ختم ہونے لگتے ہیں تو بھوک کی شدت کی وجہ سے اس کا جسم، بدن کے اندر جو زہریلے سیل ہوتے ہیں جن سے کینسر بنتا ہے، ان زہریلے سیل کو کھانا شروع کرتا ہے. اس سائنٹسٹ سے پوچھا گیا کہ کتنا دن آدمی بھوکا رہے سال میں تو اس کو کینسر نہیں ہوگا. اس سائنٹسٹ نے کہا کہ 20 سے 25 دن روزانہ 10-12 گھنٹہ اگر کوئی آدمی بھوکا رہے گا تو سارے سیل زہریلے اس کے ختم ہو جائیں گے اور اس کو کینسر نہیں ہوگا. یہ ایک جاپانی سائنٹسٹ کی تحقیق ہے. اس پر مراکش میں آل ورلڈ کی جو ایک میٹنگ ہوئی تھی صحت کے متعلق سے، اس کی جو تفصیلات آئی ہو تو بہت سارے جسم کے امراض کے خاتمے کی بات کی. اس میں جاؤں گا تو وقت بچا نہیں ہے، صرف اتنا کہہ دے رہا ہوں کہ جو بات آج جاپانی سائنٹسٹ نے بتائی ہے، اس بات کو سورہ بقرہ آیت نمبر 184 میں اللہ نے کہا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم روزے رکھو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم جانو. اگر تم جانو، اگر تم جانو یعنی جانتے نہیں. اللہ کی ایک ایک امر میں تمہاری کتنی بھلائی چھپی ہے، وہاں تک تو رسائی ہوتی نہیں. آج سائنس جتنا ڈیولپ کرتی چلی جا رہی ہے اس کی بہت ساری حقیقتیں واضح ہوتے چلی جا رہی ہیں. اور جو جاپانی سائنٹسٹ نے آج بتایا، پیغمبر نے ایک جملے میں آج سے 1500 سال پہلے کہا تھا، روزے رکھو اور صحت یاب ہو جاؤ. یہ ضمنی فائدہ ہے. ہم صحت کے لیے روزہ نہیں رکھتے، ہم تو اللہ کی رضا کے لیے رکھتے. تو سنو بیان کر دیا. اصل تو ہماری نظر اللہ کی رضا پر ہونی چاہیے، لیکن ضمن میں اللہ یہ بے شمار فائدے عطا کر رہا ہے. جیسے بھینس دودھ کے لیے پالی جاتی ہے لیکن گوبر فری ملتا ہے، اور اس سے جو ہے کھاد پیدا ہوتی ہے اور فصل بہت اچھی ہوتی ہے. اسی اعتبار سے روزہ ہم اللہ کی رضا کے لیے رکھتے ہیں. اور پھر اللہ نے اس پر جو سب سے بڑا انعام جو پورے اسلام کی اسپرٹ ہے وہ تقویٰ دینے کا وعدہ کیا. لیکن شرط وہی ہے جو پچھلے جمعے کو بیان کیا تھا اور آج کے جمعے کو بھی بہت ساری چیزیں لا دیا. ایک آخری بات، ابھی 1 منٹ میرے پاس ہے. بہت سارے لوگوں کی شکایت ہے کہ تقریریں دنیا میں ہوتی ہے، فائدہ نہیں ہوتا. یہ 100% جھوٹ ہے، یہ قرآن کے اعلان کے خلاف ہے. وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. قرآن کہتا ہے پیغمبر لوگوں کو سمجھائیے، سمجھانا نفع دے گا. یہ تو قرآن کا انکار ہے. فائدہ ہوتا تھا اور ہے اور قیامت تک رہے گا. کیوں نہیں ہوتا کچھ لوگوں کو؟ وہ ذرا اپنی خیر منائیں.
جیسے بارش ہوتی ہے تو جو اچھی مٹی ہوتی ہے وہاں تو سیب اور چیکو انگور پیدا ہوتے ہیں، اور جو بندر زمین ہوتی ہے وہی بارش ہے، وہی سب کچھ ہے، اس میں کچھ بھی پیدا نہیں ہوتا، تصریح کا وقت نہیں ہے، ورنہ میں زمین کی ساری کوالٹی اور اس کی حقیقت جس پر قرآن نے روشن ڈالی اسے بتاتا۔ آج بھی انڈیویجول بے شمار لوگوں کو تقریروں سے فائدہ ہو رہا ہے، کلیکٹو تو نہ کبھی ہوا، پیغمبر کے دور میں بھی نہیں ہوا، قیامت تک نہیں ہوگا۔ لہذا یہ بےہودہ بات کہ صاحب تقریروں سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اس کو اپنی جہالت سے توبہ کرنا چاہیے۔ دیگر بہت ساری چیزیں ہیں، ہر جمعے کو کچھ اشکالات کے جوابات انشاءاللہ میں دینے کی کوشش کروں گا۔ اب سنتیں پڑھ لیجیے۔ وما علینا البلاغ۔